السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی چھٹی شب میں 8.5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اور ایک دن انشاءاللہ العزیز 1.5 پارے کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد معمول کے مطابق روزانہ 1 پارے کی تلاوت آپ سماعت کریں گے۔ اور قرآن عظیم سننے کے لیے ویسی ہی بوجھ ہونا بھی نہیں چاہیے، 1.5 پارہ ہو کہ 2.5 پارہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس کے کلام کو سماعت کر سکیں۔ 8ویں پارے میں آج جو ہم نے تلاوت کیا سورہ انعام کا باقی حصہ تھا، اور سورہ اعراف جو ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابتدائی دنوں کا ذکر فرمایا کہ جنت میں جب وہ تھے تو جو معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تخلیق کیا، تمہیں بنایا اور پھر تمہاری اچھی صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے مسجود بنایا گیا، یعنی ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ در حقیقت وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا۔ یہاں پر بعض لوگ اس سجدے کو لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں، جو ڈھکوسلے صوفی بنتے ہیں، ایسے پیر لوگ جو اپنے لیے سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے مرید ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ آدم علیہ السلام کی نورانیت، ان کی روحانیت کو سجدہ کیا، اور ہم بھی اپنے پیر صاحب کو اسی طرح کا سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور تعظیم کا سجدہ بھی آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ ہم تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ عبادت کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے، عبادت کی غرض سے اگر سجدہ کیا تو شرک ہے۔ مزارات پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو، آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، یہ مزار پاک کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی وہ گناہ حرام ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ تو جو لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو حلال بناتے ہیں، تو کیا وہ شریعت آدم پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کس کی شریعت لاگو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر پچھلی شریعتوں کی بات کریں گے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں وہاں بھائی بہن کا نکاح بھی جائز تھا، تو کیا پیر صاحب اپنی بہن سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہاں سجدہ کرانے کے لیے اس آیت کا جو حوالہ لیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اس چیز کو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ خاص طور پر سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ رہتا ہے کہ سنی لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے قریب وہاں پر جھکنا بھی جائز نہیں، رکوع کی حد تک جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو، اب دیکھیں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہیں، اپنے باپ کے قدم چوم رہے ہیں، یہ مستحسن ہے، جائز امر ہے، لیکن چومنے کے وقت یا چھونے کے وقت جھکنا تو پایا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ماں سے کہیں گے ٹانگ اٹھاؤ اور میں چوموں گا۔ ماں جیسے بیٹھی ہو تو آپ چومنے کے لیے جھک گئے، تو دوسرے نے اس کو سجدہ قرار دے دیا، جبکہ وہ سجدہ نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر وہ رکوع کر رہا ہے اپنی ماں کو، نہ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ چومنے کی غرض سے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے مزار مبارکہ کی متصل چادر کو چومنے کے لیے
اپنے آپ کو جھکا لیا ہے تو یہ نہ سجدہ ہے نہ یہ رکوع ہے. ہمارا مقصد وہاں کچھ اور ہے. ہم کسی متبرک چیز کو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو اس بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی بڑے عالم دین کے لیے آپ جب ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو کیسے بوسہ لیں گے؟ جھک کر کے بوسہ لیں گے. دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تو ان کو رکوع کر دیا، اس نے پیر صاحب کے سامنے رکوع کر دیا. جھکنا تو پایا جاتا ہے، جبکہ ہاتھ کا چومنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کے معمولات میں سے یہ حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے، صحابہ اکرام نے دست بوسی کی ہے، ہاتھ کو چوما ہے. تو یہ کسی کے دست بوسی کرنا، مسافے کے بعد ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا تو یہ کیا ہے؟ رکوع ہے؟ رکوع نہیں. ہاں اگر یوں ہی کوئی آ رہا ہے اس کی تعظیم میں آپ جھک گئے، یہ رکوع کی حد تک جھکنا اس طرح سے، یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں، اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. ہاں آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں، ہاتھ کو چومنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا، یا باپ کے قدموں کے لیے، یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں. کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف، سنیوں کے خلاف، کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے. ہم تو ان مزارات مبارکہ کو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو. ادب یہ ہے، ادب یہ ہے. بہرحال تو آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں سے کرایا گیا. اب آپ کو میں بتاؤں، تفسیر میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو 2 سجدے ہیں، انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر کے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے گئے. اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، 2 سجدے کیوں ہیں آپ کے؟ 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے. وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا، ایک سجدہ. یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے. پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں. تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی. تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا. تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے. اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے، امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے. پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں. اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض. صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائیں پیشانی اٹھا دیے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں. اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں. میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے. اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں. ہاں اب اس کی صورت یہ ہے، قالین تو ہے اب مسجدوں میں. اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی بولے. عنقریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں، قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ. جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے، جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے، تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا. جہاں جا کر کے ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا، زمین اس کو لگ گئی ہے. بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے، کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے. نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں. تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے. تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئیں. تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے. یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک. ہاں سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو؟ یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا. تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا یہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی. یہ سجدے کی کیفیت ہوتی. سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں. اگر انگلی کو الگ الگ کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے. 20 انگلیاں ہی ہو گئی، 2 گھٹنے ہو گئے، پھر ناک اور پیشانی.
یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے، صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے، اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا، بکریوں کے چرانے والے سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے رونے کی، اس کے آہ و زاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ